یہ کتاب شفا بھی ہے۔ جاپان کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے مسارو ایموٹو، تو وہ ہیڈو یونیورسٹی کا وہاں کا بانی ہے۔ تو ایک عرصہ دراز سے پانی پہ تحقیقات کر رہا تھا، اس نے پانی پہ بہت ساری تحقیقات کی، تو اس نے کتاب لکھی دی ہڈن میسج ان واٹر۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نے ریسرچ کی تو اس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پانی کے اوپر کچھ کلام پڑھتے ہیں تو پھر اس سے وہ علاج کر لیتے ہیں۔ تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی، اس نے کہا وہ نہ ہو پانی پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے تحقیقات کی، اس نے 2 پانی لیے، تو ایک وہ پانی تھا جس پہ اس نے جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھی، یعنی اچھے کلمات پڑھے گئے، اور ایک وہ پانی تھا جس پہ اس نے شیطانی کلمات پڑھے، یعنی بیہودہ گفتگو کی۔ پھر اس نے اس کے انالیسس کیے، جب انالیسس کیے، اس کے مشاہدات کیے، تو اس نتیجے پہ پہنچا، اس نے کہا کہ پانی پہ گفتگو اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اگر اچھی گفتگو کی جائے گی تو پھر جو ہے وہ پانی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، لیکن اگر بری گفتگو کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوگا۔ یار بتاؤ، اس کلام کی طرح کس کا کلام ہوگا جس طرح کا میرے رب کا کلام ہے؟ تو اس طرح اگر کلام الہی پڑھا جاتا ہے وہ تو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ اس نے کہا کھانے کی کوئی بھی چیز ہے تو اس پہ جب جو ہے وہ اچھی گفتگو کی جائے گی تو پھر وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، ہر لقمے پہ کہا گیا ہے کہ یا واجدو پڑھو۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ختم شریف پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا کھانا آگے رکھ کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میاں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جب بسم اللہ شریف سے ابتدا کی جائے گی تو پھر یہ انوار برسیں گے اور کھانا کھانے سے کس قدر جو ہے وہ ہمیں برکات نصیب ہوں گی۔ تو آج وہ مشاہدات کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پھر اس نے آب زمزم پہ تحقیقات کی، اس نے 2 پانی لیے، جو پانی کے اندر بھی جو ہے وہ معیار ہوتا ہے، کوئی بلند معیار کا پانی ہوتا ہے، کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جن کے معیار وہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس نے جو سب سے اچھا پانی تھا اس نے وہ لیا، پھر اس کا موازنہ جو ہے وہ آب زمزم شریف کے ساتھ کیا گیا۔ جب کیا گیا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یار یہ پانی کیا ہے، اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اور یہ انسانی صحت کے لیے اتنے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اچھا، پھر اس نے تھوڑا سا آگے بڑھا اور اس نے ایک ایسا پانی لیا کہ جو انسانی صحت کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں تھا، اور اس کا موازنہ اس پانی سے کیا کہ جو بہت زیادہ فائدہ مند تھا۔ جب جو پانی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں تھا اس کے اندر اس نے 1 قطرہ آب زمزم شریف کا ڈالا۔ جب وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا 1 قطرہ ڈالنے سے اس کا معیار اتنا بڑھ گیا ہے باقی پانیوں سے کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس نے انالیسس کیے ہیں، اس پہ مشاہدات کی ہیں۔ تو یہ کتاب شفا بھی ہے اور جو ہے وہ یہ زندگی دیتی ہے، اس کو پڑھنے سے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس سے شفائیں بھی حاصل کی، ہم نے جو ہے وہ اس کو پڑھا بھی، لیکن ہم اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمٰن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابندہ صوفی و ملا اسیری آیات حکمت قرآن گیری با آیات استورا کار جزئی نیس کی ازیاسی نواساب امیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا ہے کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی ہے۔ مجھے فقط اس سے اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکتی ہے تو سورہ یاسین لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ تو اقبال کہتے ہیں میں اس بات کی نفی نہیں کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں تم نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا، کاش تو اس سے جینا سیکھ جاتا۔ اور یہ تو ہر قدم پہ رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب زندگی ہے، اس کا ایک ایک حرف زندگی بخشتا ہے۔